عقل مند عورتوں کی 10 عادتیں جو ہر لڑکی اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سکسیسفل اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو کے سٹارٹنگ سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں سوری میرا گلا خراب ہے، پلیز پرے فار مائی تھروٹ کہ میرا گلا جلدی سے ٹھیک ہو جائے، آمین آمین۔ 10 ایسی ہیبٹس بتاؤں گی جن کو اگر آپ لوگ اپنی ڈیلی روزمرہ کی لائف میں ان کو کیا کہتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو آپ کی لائف بہت ہی ایزی اور اچھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا۔ آپ لوگ 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں اور اس میں سے اگر 8 گھنٹے سونے کے نکال لیں تو باقی 16-17 گھنٹے پھر بچتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے پورا دن کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل جو چیز آتی ہے نا وہ آتی ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جس عورت کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ دنیا کی سب سے عقل مند عورت ہے۔ عقل مند عورت جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی کبھی بھی، اور اپنا ہر کام کا ایک پراپر شیڈیول بنا کے رکھتی ہے کہ یہ کام اس ٹائم، جس طرح اب صبح شام دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، یہ ایک مطلب ورچوئل چلا آ رہا ہے کہ یہ 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ایک ٹائم ٹیبل مطلب ایگزیکٹ ٹائم بنا لے کہ اتنے ٹائم پہ بریک فاسٹ ہوگا، اتنے ٹائم پر لنچ ہوگا، اتنے ٹائم پر کیا کہتے ہیں ڈنر ہوگا، تو اس ٹائم پہ اس کے اکارڈنگلی گھر کو اپنائے، رول بنائے، ریگولیشنز بنائے، ان کو اپنائے، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے اندر ان کو ڈالے، تو یہ بہت ہی اچھا ایک ٹائم مینیج کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بریک فاسٹ بنانا چاہیں تو مجھے تو میکسیمم بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے، کھاتے پیتے سارا کچھ کرتے 2 آورس ایزیلی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دیسی فیملی ہے، بریک فاسٹ مطلب کہ پراٹھا، انڈے، چائے، یہ وغیرہ سب کچھ بنانا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے انف ہے۔ اگر آپ صبح 7 بجے اٹھ کے بناتی ہے تو 9 بجے تک آپ کا ناشتہ، اگر بڑی فیملی، اگر 4 بچوں کی فیملی ہے تو پھر تو آئی تھنک سو 1 گھنٹے کے اندر کچن کا کام ختم ہو جاتا ہے ود کلیننگ آف کچن کچن کی کلیننگ کے ساتھ ہی۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ سوچ لیں کہ اتنے ٹائم کے اندر آج میں نے گھر کی کلیننگ کرنی ہے، اگر میڈ وغیرہ نہیں رکھی ہوئی تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے نا اتنے ٹائم کے اندر آپ نے مطلب ٹائم اگر میئر کر کے رکھا ہوا ہو نا، اتنے ٹائم میں نے چیزیں ساری سمیٹنی ہے، اتنے ٹائم میں نے موپ لگانا ہے، اتنے ٹائم میں یہ کرنا ہے، تو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اگر مینجمنٹ آتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے مینیج کرنا۔ اچھا، دوسری جو ہیبٹ میں بتانے لگی ہوں نا، یہ سب سے مین اور سب سے فرسٹ ٹاپ آف دی لیسٹ یہ ہیبٹ ہے۔ یہ بھی تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے ٹائم مینیج کیا ہو۔ سیلف کیئر۔ سیلف کیئر آپ لوگوں نے پورے دن میں اپنے لیے، اپنے خود کے لیے جو ہے نا، اپنی کیئر کے لیے، اپنی کیئر کے لیے، ہیئر کیئر، اسکن کیئر، صبح اٹھ کے رات کو تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں۔ مطلب اگر آپ 10 سے 15 منٹ بھی رکھتے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی فیس واش سے فیس واش کرتے ہوئے 2 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، چلو 5 منٹ بھی لگتا ہے۔ ٹیتھ برش کر لیے، ہیئر برش کر لیا، اس کے بعد فیس پہ کوئی اچھی سی کریم لگا لی، سیرم لگا لیا، اور زیادہ نہیں تو سن بلاک لگا لیا، گرمیاں جیسے کہ ہے، ہلکی سا ٹنٹ لگا لیا، زیادہ میک اپ نہیں، کریم فریشنس کے لیے کریم لگا لی، پریزنٹنگ لگنے کے لیے، ذرا پیارا سا خوبصورت سا لگنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس آپ لوگ کو ضرور اپنانی چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے آتی ہے سیلف کیئر میں آتی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ خود کو سب سے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لے کہ کوئی بھی آپ کے آگے خیال نہیں رکھے گا، آپ کا ہسبینڈ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ہسبینڈ کا بھی آپ کو پہلے خود خیال رکھنا پڑے گا اور پھر وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ہسبینڈ ہی کرتا رہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، نہیں، پہلے خود کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ ہر بات کے نا 2 پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ہم لوگ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم لوگ پازیٹیو سائڈ اس کو لے کے جاتے ہیں کہ نیگیٹو سائڈ لے کے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ہر مشکل میں اچھی طرف دیکھا جائے، کہ ہم لوگوں نے پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا ہے، کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھی ایک نا ہمارے مائنڈ، اگر ہم نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں نا تو ہمیں اپنے ارد گرد کی ہر چیز بری لگتی ہے، نیگیٹو لگتی ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں نا تو ہر چیز ہمیں کول لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنے تھاٹس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد کیا آتی ہے، فائنینشلی اسمارٹ ہونا چاہیے، کہ مطلب کہ پیسے کو سیو کر کے اور صحیح جگہ پہ یوز کرنا آنا چاہیے۔ اب اگر میں اپنی ہیبٹ بتاؤں نا، میں کوئی ہاؤس وائف نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ یہ والی چیز مجھے اپنی بہت زیادہ پسند ہے کہ اگر میں نے سوچا نا میں نے یہ والی چیز لینی ہے تو میں فوراً سے جا کے بازار سے لے نہیں لیتی۔ اس کے لیے پہلے میں سرچ کرتی ہوں، دراز سے کرتی ہوں، ٹیموں سے کرتی ہوں، گوگل سے کوئی بھی پیجز وغیرہ آ جائے، انسٹاگرام پہ کوئی بھی پیج آ جائے، میں وہاں پہ سرچنگ کرتی ہوں کہ آیا اس کی ایکچوئل پرائس کیا۔ اگر میں بازار سے بھی کچھ لینے جا رہی ہوں نا تو اس کے پہلے میں گھر پہ پرائز دیکھتی ہوں کہ اس کی کیا پرائز ہے، پھر اس حساب سے اپنا مائنڈ سیٹ ویلیو اکٹھی کرتی ہوں۔ اچھا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ اتنے کی چیز ہے، پھر میں اپنی سیونگ میں سے، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی سیونگ میں سے پیسے جمع کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی چیزیں لینا پسند کرتی ہوں۔ اور میں دیکھتی رہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جب سیل لگی ہوئی ہو تب میں چیز لوں۔
मतलब घर की ये जो मेन चीज़ें होती हैं ना, इनको आप लोग हमेशा, जैसे कि अब ये सीज़न ऑफ होने वाले हैं, हर चीज़ पे क्लियरेंस सेल लगी हुई है, तो आप लोग भी इस तरह कोशिश किया करें किस तरह रखें। उसके बाद पांचवी जो हैबिट है ना, वो है नॉलेज की। रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मतलब अपनी आसपास की लाइफ से मुझे ना अपने, मैं डिप्लोमा कर रही थी तब की बात है, मुझे अपने टीचर की बात बहुत याद है और बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने, मतलब वो टीचर मुझे पसंद नहीं थे टीचर थे भी नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल थे। मुझे उनसे कोई पर्सनली कोई इशू था, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। बट उनकी मुझे एक बात बहुत पसंद आई। उन्होंने एक दफ़ा क्लास में कहा था कि दूसरों के तजुर्बात से सबक हासिल करो। अब हमारी इर्द गिर्द की लाइफ है, इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ है, उनसे हमें तजर्बे हासिल करने चाहिए। और उसके बाद आता है मेन चीज़, रिस्पेक्ट और लव। आप दूसरों से कभी भी नहीं कर सकते इस बात की उम्मीद जब तक आप खुद ना करें। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, लव दे रहे हो, तो फिर आपको उधर से लव मिलेगा। ये नहीं है कि वही आपको देते रहे। इस बात की उम्मीद अपने दिल से निकाल दें कि सिर्फ कोई ही आपको देता रहे, नहीं। पहले दो फिर लो, ये है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सेम एज इट इज़। ये चीज़ है कि रिस्पेक्ट और लव बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने बच्चों में भी ये बात डालें कि रिस्पेक्ट और लव के बगैर इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने चाहिए। मतलब हर लड़की को अपनी लाइफ में ना कहना तो ज़रूर आना चाहिए। अपनी बेटियों को भी ये बात ज़रूर सिखाएं कि अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही उस पे ना कहना सीखे। अगले बंदे की खुशी के लिए हाँ ठीक है, सम टाइम झुकना पड़ता है, बट अगले बंदे की खुशी जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस वो काम कभी भी ना करें। उसके बाद सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो पर्सनैलिटी में एक ट्रस्ट पैदा करता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। एक समझदार औरत के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फिडेंस औरत ही अपने बच्चों को भी कॉन्फिडेंट बच्चा बना सकती है। गुड कम्युनिकेशन, आपकी बात में कोई लेन देन टोंट वाली टोन नहीं होनी चाहिए। आपकी मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगले बंदे को प्यार से, बच्चों को भी प्यार से समझा के, अपने हस्बैंड को भी कोई इशू हो जाते हैं तो उनको प्यार से समझाने का ये एक ना माहिर तरीका होना चाहिए। औरत के अंदर महारत होनी चाहिए कि अपनी बात को किस तरह से वो समझा रही है। उसके बाद आता है अल्लाह पे भरोसा। सबसे ज़रूरी आदत ये है, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन जो है ना लाइफ का हिस्सा, ये लाइफ में आते ही रहते हैं। कभी अप आ जाता है, कभी डाउन आ जाता है। तो ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों को कम में भी गुजारा करना आना चाहिए और ज़्यादा में भी गुजारा करना आना चाहिए। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर ये चीज़ औरत में आ जाती है ना, तो वो कभी भी दुदकारी नहीं जाती, कभी भी बेघर नहीं होती, अपने हस्बैंड का फुली सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड को हर हाल में खुश रखने का नॉलेज जानती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।